السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فعن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اصطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یرى علیہ اثر السفر ولا يعرفه منا احد الى آخر الحدیث۔ اذان کے بعد انشاءاللہ۔ محترم حضرات، ابھی ایک روایت آپ کے سامنے جو ایک طویل روایت ہے، میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ یہ روایت احادیث کی کتابوں میں حدیث جبرائیل کے نام سے جانی جاتی ہے، اور بعض حضرات اسے ام الاحادیث کہتے ہیں، جیسے کہ سورہ فاتحہ ام الکتاب ہے۔ ایسی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے، اس کو حدیث جبرائیل اور ام الاحادیث بھی کہا جاتا ہے۔ ام کے معنی آتے ہیں بنیاد اور جڑ کے، خلاصے کے۔ گویا کہ جس طرح سورہ فاتحہ پورے قرآن کریم کی بنیاد ہے اور خلاصہ ہے، ایسے ہی اس حدیث کو بھی احادیث کی بنیاد اور پوری احادیث کا نچوڑ بتایا گیا ہے۔ حدیث جبرائیل کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ اس پوری حدیث میں جو واقعہ پیش آیا کہ جبرائیل امین آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے، انہوں نے سوالات کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دیے، اور صحابہ ان سوالوں کے جوابات کو، سوال و جواب دونوں کو سنتے رہے۔ اس لیے اس مناسبت سے اس حدیث کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں۔ اس روایت کے راوی ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص آئے، ایک صاحب آئے جو بہت سفید کپڑا پہنے ہوئے تھے، ان کے بدن کا کپڑا بہت زیادہ سفید تھا، اور ان کے بال بہت کالے تھے۔ لا یری علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد، ان پر سفر کے اثرات دکھ نہیں رہے تھے، ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ کہیں دور دراز سے آئے ہوں، کیونکہ جب انسان دور دراز سے آتا ہے تو کچھ نہ کچھ سفر کے اثرات ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ اس زمانے میں جب لوگ اونٹوں پہ سفر کرتے تھے، صحراؤں سے گزرتے تھے، تو سفر کے دوران کپڑے کا میلا ہو جانا، بالوں کا پراگندہ ہو جانا ایک عام بات تھی۔ تو کسی پر سفر کے اثرات نہیں دکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی کہیں دور دراز سے نہیں آئے ہیں، کہیں آس پاس کے ہی ہیں۔ کریں ولا یعرفہ منا احد، لیکن دوسری طرف پہلو یہ تھا کہ آس پاس کے اگر ہوتے تو کوئی پہچان دے ان کو، لیکن ہم میں کا کوئی ان کو پہچان بھی نہیں رہا تھا۔ دیکھنے میں دور کے دکھ نہیں رہے تھے اور کوئی ان کو پہچان بھی نہیں رہا تھا۔ عام طور پہ حضرت جبرائیل امین حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آیا کرتے تھے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، اور وحی کی شکلوں میں یہ شکل سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسان تھی کہ جبرائیل امین کسی انسانی شکل میں آ کر کے اللہ کا پیغام دے کے چلے جاتے تھے۔ بظاہر ہو سکتا ہے کہ اس مرتبہ اس شکل میں بھی نہ آئے ہوں، کسی اجنبی شکل میں آئے، ہو سکتا ہے، واللہ عالم۔ حقیقت کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ تو فرمایا کپڑا بہت سفید، بال بہت سیاہ، کہیں دور کے دکھ نہیں رہے ہیں اور قریب کے لوگ انہیں پہچان بھی نہیں رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے ایک تعجب کا ماحول بن گیا کہ آخر یہ ہیں کون؟ تعجب کا ماحول ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کے بعد حتیٰ جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آئے اور آ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا بیٹھے کہ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے مبارک کو اپنے گھٹنے سے ملا لیا۔ عام طور پہ کہیں پر گول مجلس لگی ہو، کئی لوگ مل کے بیٹھے ہوں، تو کوئی مجلس میں بیٹھنے والا بیان کرنے والے سے، نصیحت کرنے والے سے تھوڑا فاصلہ بنا کے بیٹھے گا، بالکل اس طریقے سے کہ گھٹنے گھٹنے سے مل گئے، اس طرح تو نہیں بیٹھے گا۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ آخر یہ ہیں کون، کہ آنے کا انداز بھی عجیب و غریب ہے، ظاہری کیفیت بھی عجیب و غریب ہے، اور آ کر کے بیٹھے ہیں تو سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے گھٹنا ملا کے بیٹھ گئے، اور وضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنے ہاتھ کو آپ کے ران مبارک پہ رکھ دیا۔ یہاں پہ محدثین نے کئی مطلب بیان کیا ہے کہ اپنا ہاتھ آپ کے ران مبارک پہ رکھ دیا، یا اپنا ہاتھ اپنے ہی ران پہ رکھا، یا آپ کا ہاتھ اپنے ران پہ رکھ لیا، کئی مطلب بیان کیا ہے۔ تو یہ تو کیفیت تھی۔ ان تمام کیفیات کو جب صحابہ نے دیکھا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تعجب کی انتہا ہو رہی ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اور بعض روایتوں میں پہلا سوال ہے یا محمد اخبرنی عن الایمان، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ اب صحابہ کو تعجب اور ہوا کہ بھائی یہ تو نام لے کے بلا رہے ہیں، حالانکہ قرآن میں ادب یہ سکھایا گیا ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، آپس میں تم جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس طریقے سے آپ کو نہ بلاؤ۔ اسی لیے صحابہ آپ کو نام لے کے نہیں بلاتے تھے، بلکہ آپ کو یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہہ کے مخاطب کرتے تھے، اور ادب کا تقاضا یہی ہے کہ نام لے کے نہ بلایا جائے، بلکہ آپ کے مقام و مرتبے کے لحاظ سے یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہہ کے آپ کو مخاطب کیا جائے۔ ایسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی گھروں میں یا اپنی عام زندگی میں کسی کو نام لے کے بلانا اچھا نہیں سمجھا جاتا، خاص طور پہ اپنے بڑوں کو۔ استاد ہیں تو ان کو نام لے کے نہیں بلاتے، مخاطب کرنا ہو تو استاذ کہہ کے مخاطب کرتے ہیں۔ اپنے گھر کے کوئی بڑے ہیں تو ان کو نام لے کے، والد کو نام لے کے نہیں مخاطب کرتے ہیں، بلکہ ان کا رشتہ یا ان کی کوئی صفت یا ان کا کوئی لقب، اس طرح کی چیزوں کو مخاطب بناتے ہیں، والد کہہ کے مخاطب کرتے ہیں، حضرت کہہ کے مخاطب کرتے ہیں۔ لیکن یہاں تو نام لے کے مخاطب کر دیا، تو اس سے صحابہ کو اور تعجب ہوا۔ سوال یہ ہے کہ آخر انہوں نے نام لے کے کیوں بلایا، جبکہ نام لے کے بلانا پسندیدہ نہیں ہے، قرآن نے بھی اسے منع کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً افضل ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ فرشتے تھے،
وہ اس حکم کے مخاطب نہیں تھے، وہ اس حکم کے مخاطب نہیں تھے، اور جو اس حکم کا مخاطب نہ ہو وہ اس کام کو کرے تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہوتی ہے۔ اور بھی کئی جواب دیے ہیں جس کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے، لیکن ان تمام چیزوں سے صحابہ کا تعجب بڑھتا جا رہا تھا۔ فرمایا مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ تو فرمایا کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، کہ اسلام یہ ہے کہ تم اقرار کرو، گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ تک پہنچنے کی استطاعت دی ہے تو خانہ کعبہ کا حج کرو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کے بنیادی ارکان یہی ہیں، اسلام کے بنیادی ارکان یہی ہیں۔ تو سوال تھا اسلام کا، تو اسلام کیا ہے؟ تو اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں ان ارکان کو بتا دیا کہ یہ چیزیں اسلام ہیں، ان کو کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو انہوں نے فرمایا صدقت، آپ کا جواب صحیح ہے، آپ کا جواب صحیح ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، کہ ہم کو بڑا تعجب ہوا کہ وہ ان سے پوچھتے بھی ہیں اور ان کی تصدیق و تائید بھی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی عالم سے آپ جاتے ہیں کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، کیوں پوچھتے ہیں؟ آپ کو مسئلہ معلوم نہیں ہے اس لیے آپ پوچھتے ہیں۔ تو جب آپ کو بتایا جاتا ہے مسئلہ تو آپ یہ تو نہیں کہتے کہ ہاں آپ کا جواب ٹھیک ہے، زیادہ کیا کریں گے، شکریہ بولیں گے، جزاک اللہ بول کر کے آپ چلے جائیں گے، لیکن آپ کا جواب ٹھیک ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کو پہلے سے گویا کہ معلوم ہے۔ جب معلوم ہے تو پوچھ کیوں رہے ہیں، اور جب معلوم نہیں ہے تو پھر پوچھنے کے بعد ہاں آپ کا جواب ٹھیک ہے یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ بھی تعجب کی بات ہو گئی۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ اسے ہم کو تعجب ہوا۔ اس کے بعد فرمایا اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ بعض روایتوں میں ایمان کا سوال پہلے ہے، اسلام کا سوال بعد میں ہے۔ وہ روایت نقل کرنے میں بعض چیزیں آگے پیچھے راویوں کی وجہ سے کسی راوی نے اس کو پہلے بیان کیا، کسی راوی نے اس کو بعد میں بیان کیا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے تو اس میں ایمان سے متعلق سوال پہلے ہے، اسلام سے متعلق سوال بعد میں ہے، لیکن جواب وہی ہے، بات وہی ہے۔ فرمایا ایمان کے بارے پوچھتے ہوگا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ تم اللہ پر ایمان رکھو، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اور آخرت کے دن پر یعنی قیامت کے قائم ہونے پر، اور تقدیر کے خیر و شر پر ایمان رکھو، یہ ایمان ہے۔ تو اسلام کے بنیادی ارکان کو بھی بتا دیا جب اسلام کا سوال ہوا، اور جب ایمان کے بارے میں سوال کیا گیا تو ایمان کے بنیادی اصولوں کو بھی بتا دیا گیا کہ یہ ہے ایمان کی بنیادی اصولیں، کہ مومن ہونے کے لیے ان تمام چیزوں کا ایمان، ان تمام چیزوں کا اقرار ضروری ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ کیا ایمان و اسلام ایک ہی ہے یا الگ الگ ہے۔ سوال چونکہ الگ الگ کیا جا رہا ہے تو ایک کی جگہ پہ دوسرے لفظ کو بول دیتے ہیں، مومن کو مسلم، مسلم کو مومن بولتے ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے۔ کہ آپ دیکھیے یہاں پہ جن چیزوں کو بتایا گیا ہے، اسلام میں بھی الگ چیزوں کو بتایا گیا، اسلام کے ارکان، اور ایمان کے اصول بھی الگ چیزوں کو بتایا گیا، لیکن ان تمام چیزوں کے پہ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ایمان کا تعلق
ان چیزوں سے ہے جس کا تعلق دل سے ہے، جس کا تعلق دل سے ہے، جیسے اللہ پر ایمان رکھنا، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرنا، اللہ کی الوہیت کا اقرار کرنا، اس کا تعلق کس سے ہے؟ ماننے سے ہے۔ ایسے ہی فرشتے کے بارے میں، فرشتے پر ایمان رکھنا کہ فرشتے ہیں اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، فرشتوں کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے، تو فرشتوں، یہ بھی اس کا تعلق بھی دل سے ہے۔ اللہ کی کتابوں پر ایمان ہو، اللہ کے رسولوں پر ایمان ہو، تمام رسولوں پر ایمان ہو، آخرت کے قیامت کے قائم ہونے کو انسان تسلیم کرتا ہو کہ ایک دن یہ دنیا فنا ہو جائے گی، قیامت قائم ہوگی، اور اس کے بعد پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلات بتائی ہیں کہ قبر ہے، حشر ہے، اور اس کے بعد پھر جنت ہے، دوزخ ہے، محشر ہے، وہ جو چیزیں بھی ہیں، ان تمام چیزوں کو تسلیم کرنا، اس کا تعلق کس سے ہے؟ آپ کے دل اور عقیدے سے ہے۔ ایسے ہی تقدیر پر ایمان رکھنا، یہی علماء نے لکھا کہ جو باطنی اعمال ہیں جن کا تعلق ہمارے دل سے، فکر و نظر سے ہے، وہ ایمان ہے، اور ظاہری پیروی، ظاہری اعمال، اب نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز ایک ظاہری عمل ہے، اس کے علاوہ روزہ رکھنا، تو مختلف اعمال جو ہم انجام دیتے ہیں جن کا تعلق ہمارے ظاہر سے ہے، ہم اپنے اعضاء کو استعمال کرتے ہوئے ان کاموں کو انجام دیتے ہیں، تو اس کا وہ کیا ہوا؟ اسلام ہوا۔ تو گویا کہ ایمان کا تعلق باطن سے ہے، اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے۔ اسی لیے ایک بات سمجھیے، ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا، تو اس موقع پہ کچھ نو مسلم جو ابھی مسلمان ہوئے تھے، وہ لوگ آئے، اور اس ناطے کہ بھائی مال غنیمت میں ہمیں بھی حصہ ملے، ان لوگوں نے آ کے کہا آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ کیا کہا؟ ہم ایمان لے آئے۔ فوراً قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، قالت الاعراب آمنا، یہ دیہاتی آ کے کہہ رہے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے، ولیکن قولوا اسلمنا، فرمایا کہ یہ مت کہو آمنا، بلکہ کبھی کہو اسلمنا، ہم نے تو بظاہر بعض چیزوں کو قبول کر کے اسے تسلیم کیا ہے، ہم اسلام لائے ہیں۔ فرمایا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں اترا نہیں ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، ابھی یہ مت کہو کہ ہم ایمان لے آئے، بلکہ کہو کہ اسلمنا، ہم اسلام قبول کیے ہیں، ابھی ایمان دلوں میں تمہارے اترا نہیں ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ ان دونوں میں فرق ہے کہ انسان جب اسلام کو ہی مضبوطی سے اختیار کرتا ہے اور اسی پر ثابت قدم رہتا ہے، تو پھر وہی روح اندر منتقل ہوتی ہے اور انسان کا باطن اس سے منور ہو جاتا ہے، انسان کا باطن اس سے منور ہو جاتا ہے۔ تو باطنی اعمال و عقائد، باطنی عقائد کی بھی ضرورت ہے اور ظاہری اعمال بھی ضروری ہیں، یہ دونوں چیزیں جب ملتی ہیں تو ایک انسان اللہ کا مقبول بندہ بنتا ہے۔ اگر کسی کا باطن خراب ہو، عقیدہ خراب ہو، لیکن ظاہری اعمال بڑے اچھے ہوں، ظاہر سی بات ہے کہ وہ قابل قبول نہیں ہے۔ دل سے عقیدہ بڑا اچھا ہو، مضبوط عقیدہ رکھتا ہو، لیکن ظاہری اعمال میں کوتاہ ہو، نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، تو کیا یہ قابل قبول ہو سکتی ہے؟ یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے، یہ دونوں چیزیں مل کر کے انسان کو کامل بناتی ہیں اور انسان کو مومن و مسلم بناتی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا صدقت، پھر کہا کہ ہاں آپ کا جواب ٹھیک ہے۔ حضرت عمر کو پھر تعجب ہوا کہ یہ پھر کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جواب صحیح ہے۔ فرمایا اس کے بعد فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ کتنے سوال ہو گئے اب تک؟ 2 سوال، یہ تیسرا سوال۔
مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ احسان کا لفظ جو اپنی اردو زبان میں ہم بولتے ہیں تو عام طور پر کوئی کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر دے، کوئی کسی کو کام آ جائے، کوئی کسی کی مدد کر دے تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ احسان بولتے ہیں۔ لیکن اردو کے بجائے عربی میں اس کا مفہوم بہت جامع ہے، یعنی احسان کا مطلب کسی چیز کو عمدہ اور اچھا بنانا، عمدہ اور اچھا بنانا۔ تو سوال یہ ہے کہ ہمیں آپ نے ایمان بھی بتا دیا، اسلام بھی بتا دیا، اب ان تمام ایمانی اور اسلامی اعمال کو ہم اچھے سے اچھا کیسے بنا سکتے ہیں؟ اچھے سے اچھا کیسا بنا سکتے ہیں؟ مجھے احسان یہ بتائیے۔ یہ سوال بڑا اہم تھا، کیونکہ عمل جتنا اچھا ہوگا اتنا ہی زیادہ اس میں قبولیت کی روح ہوگی، اور عمل جتنا کم اچھا ہوگا ہو سکتا ہے ذمہ داری پوری ہو جائے لیکن اس سے وہ فائدہ ہمیں نہ ملے۔ اسی لیے نماز کو اچھی سے اچھی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، عبادات کو اچھی سے اچھی بنانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ تو سوال ہوا کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے کہ ہماری عبادتیں، ہماری ریاضتیں، اس میں حسن کیسے پیدا ہو اور وہ چیزیں ہماری بہتر کیسے ہو سکتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم عطا کیا تھا کہ آپ مختصر الفاظ میں ایسی باتیں بتا دیتے تھے کہ پھر وہاں سے معانی کے سمندر نکلتے ہیں۔ سوال تھا کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے، فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یعنی عبادت کرتے وقت اتنا اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں اور اللہ کی طرف استحضار اتنا ہو کہ عبادت کرنے والا گویا کہ اللہ کو دیکھتے ہوئے اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ یہ مقام بہت اعلیٰ مقام ہے، اور یہ مقام بھی اللہ کے بندوں کو نصیب ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو دیکھیے ان کی نمازیں بڑی لمبی ہوتی ہیں، نماز میں جاتے ہیں تو دنیا و مافیہ سے وہ کھو جاتے ہیں، قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں تو وہ بقیہ چیزوں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ وہ کیوں؟ وہ اللہ کی طرف سے عبادت کرتے 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 جو ایک خاص مقام ملا ہے تو وہ مقام انہیں اس قابل بنا دیا ہے۔ فرمایا کہ عبادت کو اچھی بنانے کے بارے میں پوچھ رہے تو اللہ کی عبادت اس طرح کرو۔ اب عبادت میں تمام چیزیں آ گئی، جتنی عبادتیں، فرمایا گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ تو ہو گیا مشاہدے والی کیفیت۔ فرمایا کہ اگر تم نہیں دیکھ رہے ہو تو یہ تصور رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ اس سے نیچے کا مرحلہ ہے۔ وہ مرحلہ سب کو ہو نہ ہو، لیکن یہ مرحلہ تو ہر آدمی اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے کہ تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو، ابھی وہ مقام نہیں ملا ہے، وہ استحضار کی کیفیت حاصل نہیں ہوئی ہے، تو یہ تصور کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور یہ وہ ایک خیال ہے، یہ وہ تصور ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس تصور کی وجہ سے ہی ساری عبادتیں اچھی ہو جاتی ہے، ساری عبادتوں کے سارے اعمال اچھے ہو جاتے ہیں، اور انسان سنبھل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کیمرہ خراب بھی ہو پھر بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ بھائی کیمرہ آپ کو دیکھ رہا ہے، تو چاہے وہ کیمرہ کام کر رہا ہو نہ کر رہا ہو، انسان وہاں سنبھل کے رہتا ہے، انسان سنبھل کے رہتا ہے۔ لیکن اللہ کی نظر سے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ یہ جو کیمرہ تو ہم انسانوں کا بنایا ہوا ہے، کبھی وائر ٹوٹ گیا تو کبھی یہ ہو گیا تو کبھی یہ ہو گیا تو کبھی فلاں ہو گیا کبھی فلاں ہو گیا،
لیکن ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اور اللہ کی نظر ہر وقت ہمیں دیکھ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی نظر سے کوئی چیز آسمان و زمین میں پوشیدہ نہیں ہے، اور یہ ہم انسانوں کا عیب ہے کہ ہم ایک طرف متوجہ ہوتے ہیں تو دوسری طرف سے ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی تمام صفات اللہ کے ساتھ ہر آن قائم رہتی ہے۔ ہم انسانوں کے اندر ہے کہ کبھی کوئی صفت رہتی ہے، کبھی کوئی صفت نہیں رہتی ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم غصے میں رہتے ہیں تو غضب کے وقت ہمارے اندر سے نرمی نکل جاتی، رحمت نکل جاتی، اور جب خوش ہوتے ہیں تو غصہ نکل جاتا۔ لیکن اللہ کی ہر صفت اللہ کے ساتھ ہر آن قائم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عین غصے کی حالت میں، چونکہ شیطان تو جانتا تھا اللہ کی صفات کو، سجدے سے انکار کیا، سرکشی کیا، اللہ کو ناراض کرنے والا کام کیا، براہ راست اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کیا، اور اسے وہاں سے نکالا جا رہا تھا۔ اخرج انک رجیم کہا جا رہا، تم مردود ہو، نکلو یہاں سے۔ لیکن وہ جانتا تھا کہ اللہ کی صفت اللہ سے کبھی زائل نہیں ہوتی ہے۔ ابھی اللہ کو ہماری اس غلطی کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے اللہ کو غصہ، اللہ کے غصے کا اظہار ہم پر ہو رہا ہے، لیکن اللہ کی صفت رحمت بھی اللہ کے ساتھ موجود ہے۔ کہا انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے ٹھیک ہے آپ بھگا رہے ہیں، مہلت دے دیجئے قیامت تک کے لیے۔ کہا انک من المنظرین، ٹھیک ہے جاؤ تمہیں مہلت ہے۔ اسی سے علماء نے لکھا کہ کبھی کتنی بھی بڑی غلطی آپ سے ہو جائے، معافی مانگنے میں دیر نہ کیجیے۔ کتنی بھی بڑی غلطی ہو جائے، آپ نے یقیناً نافرمانی کر کے اللہ کے قانون کو توڑ کر، اللہ کے احکام کو توڑ کر، اپنی مرضی پہ چل کے اپنے اللہ کو ناراض کیا ہے، لیکن وہ اللہ رحیم ہے، رحیم ہے، رحیم ہے۔ آپ کتنی بھی ناراضگی کے ساتھ اللہ کو ناراض کرتے ہوئے اس کے در پہ جائیے، اسے رحمان پائیے گا، آپ اسے عفو و غفور پائیے گا۔ اس لیے اپنے گناہ پر ندامت کے اظہار میں دیر نہ کیجیے۔ تو فرمایا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب ہم ہیں کہ ادھر دیکھتے ہیں تو ادھر نہیں دیکھ پاتے، ان کو دیکھتے ہیں تو ان کو نہیں دیکھ پاتے، یہ ہماری کمزوریاں ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہر آن، ہر بشر کو، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اس پہ کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ پہلا مرحلہ کہ تم عبادت کرتے ہو، تصور کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، نہیں تو دوسرا مرحلہ کہ گویا کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب اندازہ لگائیے آپ نماز پڑھ رہے ہو اور تصور یہ ہو کہ میں قرات اپنے اللہ کو سنا رہا ہوں، قرات اپنے اللہ کو سنا رہا ہوں، مزہ آئے گا نہیں آئے گا؟ بتائیے۔ آپ رکوع کر رہے ہو اور خیال ہو کہ میرا اللہ میری اس رکوع کو دیکھ رہا ہے، اور میں جو کہہ رہا ہوں رکوع میں تسبیح پڑھ رہا ہوں، میرا اللہ اسے سن رہا ہے۔ اسی تو کہتے سمع اللہ لمن حمدہ کیوں کہلوایا؟ وہی اقرار ہے کہ اللہ نے سن لیا اس کو جس نے اللہ کی تعریف کی۔ آپ سجدے میں ہوں اور تصور ہو کہ میرا اللہ میرے اس سجدے کو دیکھ رہا ہے اور میری زبان سے نکلنے والے تسبیح کے کلمات کو سن رہا ہے، مزہ آئے گا نہیں آئے گا؟ ہم لوگوں نے یہ نماز پڑھی نہیں ہے اب تک۔ یہ نماز پڑھ کے دیکھیے، اس مراقبے کی والی کیفیت کے ساتھ نماز پڑھ کے دیکھیے، پھر دیکھیے عبادت خود بخود اچھی ہو جائے گی۔ نماز میں ادھر کھجانا، ادھر یہ، ادھر وہ ساری چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ محض یہ ایک تصور ہمیں اچھا بنانے کے لیے، ہمارے اعمال کو اچھا بنانے کے لیے کافی ہے۔ تو آج سے شروع کریں گے انشاءاللہ کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ بات کر رہے ہیں کسی سے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ گھر میں کسی سے مذاق کر رہے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تنہائی میں ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔
موبائل کے اسکرین کو اسکرول کر رہے انسٹاگرام پہ، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یوٹیوب کی ویڈیو دیکھ رہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کسی دوست کا فون آیا ہے، اللہ آپ کو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ امی کی بات پہ غصہ آیا ہے، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ بیوی سے ناراضگی ہوئی، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ جب ہر موڑ پہ ہی اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے تو یہ دیکھنے کا تصور ہی انسان کو سنبھالنے کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اپنی مسجد کی اذان ہو گئی ہو تو آزو بازو کی آواز درس وغیرہ کے دوران گنجائش ہے اس بات کی کہ اس کا جواب نہ دیا جائے، اس بات کی گنجائش نکلتی ہے۔ بہرحال رکی جائیں گے، اذان ہو جاتی ہے۔ خیر، آج تھوڑی سی بات لمبی، چونکہ حدیث لمبی ہے، اب ادھوری چھوڑوں گا تو مزہ نہیں آئے گا، چھوڑ دوں کیا یہیں پہ؟ یہ اگر آپ لوگ تھوڑا اجازت دے تو۔ سوال ہو گیا احسان کے بارے میں، کتنے سوال ہو گئے بھائی؟ بولیے، 3 سوالات ہو گئے۔ اس کے بعد پوچھا فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ ہم لوگ تو بہت جلدی میں ہے لانے میں، بعض لوگوں کو قیامت لانے کی بڑی جلدی ہے۔ میں کہتا ہوں ذرا اپنے اعمال کا جائزہ لے لو۔ بعض لوگ کہتے ہیں 2027 میں آ جائے گا قیامت، بعض لوگ کورونا کے دور میں ہی حضرت امام مہدی کو نکالنے والے تھے۔ یہ سب در حقیقت ناواقفیت ہے ان احادیث سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا کمال ہے کہ آپ نے بڑی جامعیت کے ساتھ اخیر زمانے کی حالات کو اتنی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی ان پر اچھی نظر رکھتا ہو تو حالات کے مطابق وہ صحیح فیصلہ کر سکتا ہے کہ ابھی کیا حالات چل رہے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا اور آپ کی نظر کا کمال ہے کہ آپ نے وہ باتیں بتا دیں جن کو آج ہم نظروں سے دیکھتے ہیں۔ تو سوال کیا تھا حضرت کہ بتائیے قیامت کب آئے گی؟ قال ما المسؤول عنها بعلم من السائل، کہا کہ اس سلسلے اس کا علم سائل سے زیادہ مجھے بھی نہیں ہے، جتنا پوچھنے والے کو ہے اتنا ہی مجھے، اس سے پوچھنے والے سے زیادہ مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ کیوں؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی اس کا حقیقی علم تو اللہ ہی کو ہے۔ اب قیامت سے پہلے کے حالات کیا ہوں گے، وہ علم و اسرار کے خزانے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے، اور اس کی روشنی میں آپ نے قیامت سے پہلے کے سارے حالات امت کو بتا دیے کہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ بہت تفصیلی ہدایات ہیں، اور ان ہدایات میں اتنی جامع، اندازہ لگائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا جامع علم عطا کیا گیا تھا۔ فرمایا کہ امام مہدی کو خبر ملے گی کہ دجال ظاہر ہو گیا تو امام مہدی گھڑ سواروں کی ایک جماعت کو بھیجیں گے خبر کی تحقیق کے لیے۔ فرمایا کہ میں ان گھوڑوں کے رنگ کو اور جانے والوں کے نام کو، ان کے آبا کے نام کو جانتا ہوں۔ آج سے 1400 سال پہلے کہہ رہے ہیں امام مہدی کے زمانے کے بارے میں کہ مجھے اس جماعت میں، اس وفد میں جانے والوں کا، ان کے والد کا اور ان کے گھوڑوں کا رنگ تک معلوم ہے۔ اللہ نے بتایا، اور اللہ علیم و خبیر ہے۔ لیکن یہاں کیا کہا؟ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، کہ مسئول جن سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے وہ اس سلسلے میں سائل سے زیادہ نہیں جانتے۔ فرمایا کہ پھر ٹھیک ہے، مجھے اس کی علامتیں بتائیے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ قیامت کی علامتیں تو ایک تفصیلی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں اس کو الگ الگ موقعوں پہ بیان کیا ہے۔ ایک بہت تفصیلی موضوع ہے علامات قیامت، اور بھی قیامت کی علامتیں، کچھ علامتیں وہ ہیں جو بہت پہلے ظاہر ہوں گی، کچھ علامتیں وہ ہوں گی جو قریب قریب ظاہر ہوں گی، اور کچھ علامتیں وہ ہیں جو بالکل عین قریب میں ظاہر ہوں گی۔
تو یہاں پہ اہم چند چیزوں کو بتا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ختم کیا، کیونکہ یہ وہ تفصیل سے بتانے کا موقع نہیں تھا۔ تو فرمایا کہ ان تلد الامۃ ربتہا، باندی اپنے آقا کو جنے گی، باندی اپنے آقا کو جنے گی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ محدثین نے کئی مطلب بیان کیا ہے۔ ان مطالب میں سے ایک یہ ہے کہ بیٹی بیٹے اپنی ماں کی نافرمانی کریں گے اس طور پر، اور حکمرانی کریں گے کہ جس طریقے سے باندی اپنے آقا کی اتباع کرتی ہے، باندی اپنے آقا کے تابع ہوتی ہے، ماں اپنی اولاد کے اس طرح تابع ہو جائے گی۔ آج دیکھیں ہمارے معاشروں میں ماؤں کا یہی حال ہے۔ ماں اپنے بیٹے سے، خاص طور پہ بیٹا جب کڑیل جوان ہو جاتا تو ماں اس کے اشارے کو دیکھ دیکھ کے چلتی ہے۔ بیٹا کس بات پہ چیخے گا، کس بات پہ ڈانٹے گا، کس بات پہ پکڑ کرے گا، یہ بیٹا اپنے لیے آخرت کی بربادی کو تیار کر رہا ہے۔ مائیں ڈر ڈر کے جی رہی ہیں آج بھی ہمارے معاشرے میں، بیٹے کے سامنے کھل کے بول نہیں سکتی۔ ماؤں کو کچھ بولنے سے پہلے اپنی بیٹی کی مرضی کو بھانپنا پڑتا ہے۔ فرمایا کہ یہ علامت قیامت کی علامت ہے۔ فرمایا وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاةِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، کہ تم ننگے پاؤں، ننگے بدن بکریوں کے چرواہوں کو، محتاجوں کو تم دیکھو گے کہ وہ لمبی لمبی عمارتوں کے بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ یعنی ایسے لوگ جن کو مال و زر کے اعتبار سے جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی ایک زمانے میں، مالک کی فراوانی اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ لمبی لمبی عمارتوں کے بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ دیکھیے گھر ضروری ہے، لیکن گھر پر بیجا خرچ کرنا یہ مال کا سب سے بدترین مصرف ہے۔ گھر پر بیجا خرچ کرنا، آج کل لوگ اصل مکان کے سے زیادہ اس کے ڈیکوریشن پہ خرچ کرتے ہیں۔ خوبصورت سے خوبصورت بنانے کے لیے اس کے ڈیکوریشن پہ اس سے زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے۔ ہاں آرام دہ ہونا ضروری ہے، آپ آرام دہ بنا لیجئے، لیکن اس کو سجانے میں اتنا نہ خرچ کر دیجئے کہ وہ اصل مکان سے زیادہ قیمتی ہو جائے۔ اور آج کل دیکھیے یہی چل رہا ہے، دیواروں کو سجانے میں، جھومر لگانے میں، اور خاص طور پہ سامنے کا ایلیویشن بنانے میں لوگ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ لمبی لمبی عمارتوں کے بنانے میں مقابلہ کریں گے۔ شاید اس زمانے میں لمبی عمارتوں کا تصور نہ ہو، لیکن آج دیکھیے دنیا لمبی عمارتوں کے بنانے میں ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑ رہی ہے۔ مقابلے چل رہے ہیں، اس نے اتنی ہم اتنی منزل، مقابلہ چل رہا ہے۔ یہ علامت بھی تقریباً پوری ہو گئی۔ اس کے بعد فرمایا کہ پھر وہ چلے گئے، مجلس بھی منتشر ہو گئی۔ اس کے 2-3 دن کے بعد حضرت عمر کہتے ہیں بعض صحابہ کہتے ہیں کہ اسی وقت، تو محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر چلے گئے تھے تو ان کو بعد میں پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جو لوگ موجود تھے مجلس میں ان کو کہا جب وہ چلے گئے کہ جاؤ ان کو بلا کے لاؤ۔ تو صحابہ نے کہا کوئی بھی نہیں ہے، وہ ہوتے بھی کون، وہ تو جا چکے تھے، کوئی انسان ہوتے تو ملتے۔ جواب ملا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو وہ جبرائیل امین تھے جو تمہیں دین کی بنیادی باتیں سکھانے کے لیے آئے تھے، کہ وہ سوال کرے ہم جواب دیں اور اسی بہانے سے یہ باتیں تمہیں معلوم ہو جائیں۔ اللہ اکبر! صحابہ کی جماعت بھی کتنی مقدس جماعت کہ ان کو دین کی باتیں بتانے کے لیے اللہ انتظام کر رہے ہیں، اپنے جبرائیل امین کو بھیج رہے ہیں کہ وہ سوال کریں، وہ جواب دیں، وہ علوم منتقل ہو صحابہ تک۔ فرمایا کہ جبرائیل امین تھے۔ بہرحال اس روایت سے ایک بات معلوم ہوئی کہ ہم سب کو جہاں اسلامی اور ایمانی اعمال کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اسی کے ساتھ اپنے اعمال کو اچھا سے اچھا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے یہ تصور اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہمارے اللہ کی نظر میں ہے، وہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے اعمال، حرکات، سکنات ہر چیز سے واقف ہے، اور اللہ کی مشیت کے تحت قیامت جیسے جیسے قریب آتی جائے گی
قیامت میں ویسے دنیا میں ویسے حالات پیدا ہوتے جائیں گے، لیکن وہ حالات پیدا ہونے اس لیے نہیں کہ ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ ان فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، ان برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح فکر و عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔